अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है फिर मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। और वैसे आज मैं उठी भी जल्दी हूँ। वैसे तो नॉर्मली मैं उठ जाती हूँ 9 बजे, लेकिन आज मेरी आँख खुली 8 सवा 8 बजे। तो मैंने कहा छोटी सी एक वीडियो है वो भी बना दूँ। तो सबसे पहले जो है जो कपड़े मैंने धोए हुए थे वो सारे मैंने उतार दिए। आलिशा के भैया ने उतारे कपड़े, और जो है अब मैंने इसको थोड़ी सी हवा के नीचे रखे हैं ताकि धूप की वजह से जो सिकुड़ जाते हैं वो और अजीब सी महक होती है उससे जो है ये बिल्कुल कवर हो जाए। और साथ में यहाँ पे अलीशा की हालत देखें। और अलीशा ने बेड पे अपने जो है सारे खिलौने सजाए हुए हैं। अलीशा क्या कर रही हो? खेल रही हो? ये सारे खिलौने आपके? और थोड़े से खिलौने इसने यहाँ पे इस्त्री के स्टैंड पर भी रखे हुए हैं। इसका भी कवर मैंने धोया है। इन्हीं कपड़ों में अच्छी तरीके से थोड़ा सा हवा इसको लग जाए तो फिर मैं जो है इसका कवर चढ़ा दूँगी। और साथ साथ ये खेल भी रही है और अपना जो है ड्रामा भी देख रही है। इसका जो है कंप्यूटर में ड्रामा चल रहा है वो भी देख रही है। और सफाई जो है वो मैंने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया। क्या खाएगी अलीशा? जब भी मेरे पास ऊपर आती है ना 5 से 10 मिनट होते नहीं है इसको डायरेक्ट भूख लग जाती है। मुझे कहती है बाजी भूख लगी है मुझे। कौन सा पतीला? अच्छा हाँ ये ले। हाथ में दे। ये ले हाथ में, अब तू नहीं गिराना। तो सफाई भी मैंने कर ली है। सहन वगैरह को पोछा वोछा लगा दिया अच्छे तरीके से। किचन भी साफ़ कर दिया। और बर्तन जो थे वो रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इतनी थक गई थी कि मेरा बीपी बिल्कुल लो हो चुका था। तो बर्तन मैंने छोड़ दिए। फिर सुबह मैं उठी, सबसे पहले मैंने यही काम किया कि मैंने बर्तन जो है अपने कवर कर दिए धोकर। बर्तन मैंने धो लिए। और यहाँ पर मैंने साथ साथ जो है रात को मैंने भिगो के रखा था लोबिया। कौन सा लोबिया? मैं तो ज़्यादातर लोग सोयाबीन भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं तो इसको कहती हूँ लाल वाला लोबिया। नॉर्मली ज़बान है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि ज़्यादा बनाना अल्फाजों को मुझे नहीं आता, कुछ टूटे फूटे अल्फाज होते हैं, मैं उन्हीं को जोड़ के अपनी वीडियो बना देती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोलना आता है, अल्लाह का शुक्र है। तो अमूमन मेरे सब्सक्राइबर और मेरे बहन भाई हैं भी नॉर्मली हमारे ही जैसे। तो ये जो है मैंने रात को भिगोने रखा था, रात को नहीं बल्कि कल शाम को मैंने भिगोने पानी में रखा था। और अभी मैंने सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ बर्तन धोए तो उसके बाद मैंने इसको बॉयल करने रख दिया। अब आराम से मैं देखती हूँ ये कितनी देर में बॉयल होते। किचन भी जो है मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। अब मैं जो है ये थी मेरे आज की सुबह की रूटीन थी, जो मैंने सफाई वगैरह सब कुछ मैंने कर ली है। अब देखते हैं कि आज दोपहर में क्या बनता है। ऐसे दोपहर में क्या बनाए? मच्छी का सालन और चावल। अलीशा ने कल मछली फ्राई खाई है और कल भी मुझसे यही गिला करी थी कि बाजी आप जो है ना मछली का सालन और चावल बनाओ, है ना अलीशा? तो आज हम लोग जो है ना मछली का सालन और चावल बनाएंगे। सही है? बिरयानी नहीं बनाए? पक्का? भैया आए, भैया से पूछते। सही, अगर वो बोलेंगे कपड़े लपेट रही हूँ। अच्छा, ये कपड़े वगैरह लपेट के तकियों को जो है सर चढ़ाकर फिर मैं आगे की अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। अलीशा बेड पे बैठ गई है, अब उसके खिलौने और वो खुद लगी हुई। उसकी हालत देखें। ये सुबह उठती है, इसको इतना बोला जाता है कि आ जाओ मैं पोनी करूँ, कहती ही नहीं। जब इसके भैया आते हैं इसके सामने तो डायरेक्ट इसको पोनी याद आ जाती है ना। तो कपड़े जो है मैंने सारे तय कर लिए। रह गए तकियों को कवर डालने का, तो वो तो मैंने सोच लिया थोड़ी देर बाद मैं करूँगी, क्योंकि दोपहर के खाने की तैयारी भी मुझे करनी है। तो आज दोपहर में क्या बनेगा ये तो अभी तक डिसाइडेड है ही नहीं। बहरहाल खाना बनाने से पहले जो मैं खाने की जो स्लिप वगैरह है वो किस तरह साफ़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। कपड़े तो तय हो गए। मैं हमेशा खाना बनाने से पहले, जैसे कि नाश्ते में तो रात को मैं साफ़ कर देती हूँ ये सिर्फ। और जो है दोपहर में खाना बनाने से पहले जब सारी सफाइयाँ वगैरह हो जाती हैं तो थोड़ा सा एक लिक्विड बार आता है जो जर्म फ्री होता है, जैसे डिटॉल हो गया इस टाइप का। तो वो जो है मैं उससे जो है ये पूरा स्लिप वगैरह जो है अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो अब खाने बनाने की तैयारी तो है, तो साथ ही साथ मैं इसको भी साफ़ कर लूँ। इससे ये है कि मक्खियाँ वगैरह, आपको पता है खाना बनाते वक्त मुझे जगह भी साफ़ चाहिए और ये मक्खियों की पंचायत मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ बिल्कुल रिलैक्स होकर साफ़ सुथरा जो है बंदा खाना सुकून से बनाए।
ظاہر سی بات ہے ہر انسان، مجھ جیسی تمام ہاؤس وائف یہی چاہتی ہیں، لیکن میں جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے، جس طرح سب کو اچھا لگتا ہے اس طرح مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ صاف ستھرا ہو تو کھانا بنانے میں مطلب اچھا بھی لگتا ہے، سکون ہے کہ بھئی کوئی مکھیاں وغیرہ بیٹھ رہی نہیں. تو یہ جو ہے میں جب بھی کھانا بنانا اسٹارٹ کرتی ہوں اس سے پہلے اسی طریقے سے میں اس طرح جو ہے چولہے پر بھی جو ہے نا یہی لگاتی ہوں. اور اس کا میں نے خاص الگ سے کپڑا رکھا ہوا ہے جو صرف اسی کا ہی ہے، بالکل سافٹ سا ہے، اسی کا ہے. تو یہ جو ہے میں، یہ علیشہ کی تھی قمیض، وہ میں نے جو ہے ہاف کٹ کر کے اس کے لیے جو میں نے رکھ دی. میں نے کہا سلف وغیرہ صاف کرنے کے لیے ایزی ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، یہ سافٹ جیسا کپڑا ہے. تو اسی طرح جیسے میں نے سلف صاف کیا اس طرح میں یہ چولہا بھی جو ہے اسی سے صاف کرتی ہوں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج دوپہر میں کیا بنانا ہے. تو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ دوپہر میں کیا بنے گا. آج دوپہر میں جو ہے ہم بنا رہے ہیں آلو کا سالن. آلو وغیرہ میں نے کاٹ کے رکھ دیے، یہ ہرا دھنیا، ہری مرچ اور ٹماٹر اور تھوڑا سا مسالہ. اور یہ اذان کے کام دیکھو، یہ کہاں سے دیکھ رہا ہے بندر، کہاں سے لگا ہوا ہے. اب میں کام کر رہی ہوں، اس کی مما بھی ابھی کام کرے گی، اور یہ جو ہے ہوشیاری کر رہا ہے کہ مجھے یہاں سے اٹھا دو. تو آئل گرم کرنے میں نے رکھ دیا ہے. صبر صبر بھیا راشی صبر. تو آئل گرم ہو چکا ہے، وقت اس میں آلو ڈالنے کا. تو آلو میں نے فرائی کرنے جو ہے رکھ دیے ہیں، آئل میں نے آلو ایڈ کر دیے تھے. اب اسی کے ساتھ جو ہے میں اس میں جو ہری مرچیں میں نے کاٹ کے رکھی تھی وہ اسی طرح سے میں رکھوں گی اور اس کو ہلاؤں گی نہیں. اب اس کو 10 سے 15 منٹ اسی طرح میں اس آنچ پہ رکھوں گی، مطلب زیادہ تیز بھی نہ ہو زیادہ ہلکی بھی نہ ہو، درمیانی آنچ پہ. تو خوشبو سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آلو جو ہے تقریباً ہاف فرائی ہو چکے ہیں. پھر بھی میں چیک کر لیتی ہوں. جی اب تھوڑی سی، تاکہ یہ جو ہے آلو نیچے سے تہ نہ پکڑ لیں نا، اس لیے. لیکن مزید اس کو تھوڑا سا اور پکانا ہے. تو آلو جو اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں. اب وقت ہے اس میں مسالے ایڈ کرنے کا. تو یہ تھا 2 درمیانے سائز کے میں نے ٹماٹر لیے تھے وہ، اور یہ وہی ہلدی، مکس مسالہ، نمک اور یہ گول والی لال مرچ. ہلدی تھوڑی سی ڈالنا، زیادہ نہیں ڈالنا آلو میں، کیونکہ زیادہ ہلدی کی وجہ سے پھر ہلدی کا ٹیسٹ آلو میں بڑا جلدی آ جاتا ہے، تو اچھا نہیں لگتا پھر کھانے میں. اور ساتھ ہی ساتھ 1 سے 1.5 کپ پانی. اب اس کو میں ہلکی آنچ پہ تقریباً آدھا گھنٹہ اچھے طریقے سے پکاؤں. تو دیکھتے ہیں کہ سالن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یا نہیں. تو الحمدللہ ماشاءاللہ سالن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. اب آخری پروسیجر جو ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا. تو ہرا دھنیا میں نے ڈال دیا ہے. یہ تھی میری دوپہر کی روٹین. اب میں چولہا جو ہے بند کر دوں گی. یہ تھی میری دوپہر کی روٹین. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنی رات کی روٹین شیئر کروں گی. اچھا جی، دوپہر کے کھانے کی روٹین ہو گئی. اب جو ہے وقت ہے رات کے کھانے کی تیاری کی. تو آج رات میں جو ہے ہم لوگ بنا رہے ہیں راجمہ پلاؤ، جس کے لیے میں نے یہ ابال کے پہلے سے اچھے طریقے سے رکھ دیا تھا، جسے صبح میں نے آپ کو بتایا تھا. ویسے میں کس طرح بناتی ہوں پلاؤ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پہ میں نے درمیانے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں، اور یہاں پہ چاول میں نے لے لیے ہیں 1.25 کلو. اور یہ سارے مسالے، ہلدی، اور ہلدی میں نے 2 چمچ لی ہے. پسا ہوا دھنیا بھی 2 چمچ، 2.5 چمچ جو ہے میں نے مکس مسالہ، اور تھوڑا سا اچار گوشت کا جو مسالہ ہے وہ، اور نمک، اور ساتھ میں گول والی مرچیں. یہاں پہ میں نے 2 بڑے سائز کے پیاز کاٹ کے رکھ دیے. اور یہاں پہ میں نے تھوڑے سے املی کا پلپ بھی جو ہے بنا دیا ہے. اور یہاں پہ تھوڑا سا ہری مرچ، کڑی پتہ اور دھنیا. تو پتیلا میں نے رکھ دیا ہے چاولوں کا. ابھی جب گرم اس میں جو ہے ایڈ کروں گی آئل آپ اپنے حساب سے زیادہ کم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. مجھے جتنی ضرورت ہے میں نے اتنا آئل لیا ہے. تو آئل گرم ہوگا، پیاز جو ہے میں اس میں ڈالوں گی فرائی کرنے کے لیے. اس طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں پیاز. اب وقت ہے اس میں ٹماٹر ایڈ کریں.
ساتھ ہی مسالے ایڈ کرنے. اب اس کو اچھی طریقے سے مجھے مسالوں کو بھوننا ہے. چاولوں میں اس طرح کے جو ٹماٹر ہم کاٹ کے ڈالتے ہیں نا وہ بڑا مزہ کرتا ہے. تو یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہوگا تو پھر میں آگے کی ریسیپی جو ہے آپ کو بتاؤں گی. تو مسالہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. اب وقت ہے اس میں راجمہ یعنی لوبیا لال والا جو میں کہتی ہوں وہ ڈالنے کا، اور ساتھ ہی ہرا دھنیا، کڑی پتہ اور ہری مرچ، اور اسی کے ساتھ ہی املی کا پانی. یہ میں نے کل رات سے بھگو کر رکھا تھا تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے یہ مطلب گاڑھا مکسچر اس کا تیار ہو. تو اب اس کو میں مسالے میں تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں چاول ایڈ کروں گی. جب تک اس کا مسالہ ریڈی ہوتا ہے پھر میں آگے کی ریسیپی بتاتی ہوں. تو مسالہ بھی ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے. اب وقت ہے اس میں چاول ڈالنے کا. تو چاول یہ رہے جو کہ میں نے دھو کے خشک کر کے رکھے تھے. اب ان چاولوں کو ان مسالے میں تھوڑی دیر میں بھونوں گی. چاولوں کو میں نے مسالے میں اچھی طریقے سے بھون لیا ہے. اب وقت ہے اس میں پانی ایڈ کرنے کا. تو پانی وہی آپ اپنے حساب سے ڈال دیں. جیسے کہ میں نے اس میں 6 سے 7 گلاس ڈالے 1.25 کلو چاول میں. تو اب اس میں اس کو جو ہے میں رکھوں گی دم پہ. اس کے بعد جو ہے یہ تیار ہو جائے گا. پھر اس کا جو بھی لک آئے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گی. دیکھتے ہیں چاول ہمارے دم پہ ہوئے ہیں یا نہیں. تھوڑے سے میں نے نکالے تھے بھائی کے لیے. ویسے اس وقت تھوڑے دم پہ صحیح نہیں تھے، لیکن ابھی الحمدللہ دم پہ ہو چکے ہیں اچھی طریقے سے. یہاں سے میں نے نکالے تھے تھوڑے سے. تو چاول اچھی طریقے سے دم پہ ہو چکے. اب اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی. دکھنے میں تو چاول بڑے مزے کے لگ رہے ہیں. چاولوں کو میں نے ڈال دیا ہے پلیٹ میں. دکھنے میں تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اب کھانے میں دیکھیں گے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو کرتی ہوں اینڈ. جن کو کھانا ہے وہ آ کے کھا لیں. میری طرف سے سب کو اجازت ہے. اور پلیز میری ویڈیو پوری دیکھنا، لائک بھی کرنا، اچھے اچھے کمنٹ بھی دینا. اور جو میرے چینل پہ نئے ہوں گے تو پلیز وہ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا. تو اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.